ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ارفع و بالا پر آج کا خطبہ جمعہ دن بھی بڑا بابرکت ہے۔ جمعہ کی ساعات ہیں سید الایام، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی اعتبار سے بھی بڑا اہم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 79 سال پہلے اس ملک کو آزاد کیا اور ایک ریاست کی صورت میں ہمیں یہ دن عطا کیا۔ یقیناً آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں، ان میں ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان اور اس کی نعمتوں میں بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے اس زمین پر تمام انسانوں کو آزاد پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ انسانوں کی اور بندوں کی غلامی کا شکار ہوئے۔ جتنے بھی ظالم جابر لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کا ایک بنیادی کردار یہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ جو بات وہ کہیں اور جس دین پہ وہ لگائیں، جو نظریات وہ دیں، لوگوں کے لیے لازم ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، انہی کی بات مانی جائے، یہاں تک کہ ایسے لوگ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب ہونے کے دعوے دار بھی ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ واقعہ، قصہ، کہانی، سٹوری بیان کی ہے، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ان کی زندگی کے الگ سے الگ پہلو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور اس کے اندر ایک بنیادی سبق یہ بھی تھا کہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مکہ سے ہجرت کروانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ذہن سازی کر رہے ہیں، لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے جان و مال کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک دن اس مکہ کی سرزمین سے تم نے چلے جانا ہے۔ اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ رات کے ٹائم وہاں سے نکلنا، فرعون کی غلامی سے عملاً نجات حاصل کرنے کے لیے جانا، یہ سفر، اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقام پہ قرآن مجید میں بیان کیا۔ سب سے پہلی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہی وہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ اور ہارون آتے ہیں، آ کے کلام کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہماری تم سے ایک بنیادی ڈیمانڈ ہے، فارسل معنا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ یہاں سے بھیج دو۔ یہ جو جناب یوسف کے زمانے میں فلسطین کنعان سے چل کر اسرائیل جناب یعقوب اپنی اولاد کے ساتھ آئے تھے، اور آج ان کے 12 قبائل کی ہزاروں کی تعداد ہے، ہم آپ سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ فرعون نے آگے سے کہا، اے موسیٰ تو جانتا ہے کہ تیری پرورش میرے گھر میں ہوئی ہے، میرے خرچ پر، میرے شاہی ماحول میں میرے تجھ پہ بڑے احسانات ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے جواب دیا، تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تو مجھ پہ احسانات جتلا رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں تمہاری پرورش ہوئی اور میں نے تمہارا خرچ اٹھایا، لیکن یہ بات بھی مد نظر رہے، تمہاری غلامی
اور غلامی کے توق بنی اسرائیل کے گلے میں ڈالنے کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ میری ماں نے مجھے چھپایا، سمندر میں ڈالا، اور اللہ نے تیرے دربار میں پہنچایا اور تو نے میری پرورش کی۔ ان عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو غلام نہ بناتا، انہیں غلامی کی زنجیروں میں نہ جکڑتا، بھلا یہ ٹائم، یہ نوبت میری ماں پہ آتی تو یہ جو تو احسان جتلا رہا ہے دراصل یہ تیرے ظلم کی وجہ سے نوبت آئی اور موسیٰ نے تیرے گھر میں پرورش پائی۔ جب فرعون نے یہ بات سنی وہ اگلا سوال کرتا ہے، قال فرعون وما رب العالمین، موسیٰ یہ تو بتا رب العالمین جس کو تو رب کہتا ہے وہ کون ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں؟ یہاں پہ مفسرین نے بڑی پیاری بات درج کی کہ جب بات غلامی سے نجات کی آئی تو فرعون کو یہ بات نہ بھائی کہ یہ غلامی در غلامی، نسل در نسل چلنے والے بنی اسرائیل، کیا ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ ہم پہلے آزاد تھے اور فرعون نے ہمیں غلام بنایا ہے؟ اس نے فوراً ٹاپک چینج کر دیا، اگلا سوال کرتا ہے وما رب العالمین، یہ جس رب کا تو دعوے دار ہے اس رب کا تعارف تو کروا۔ یعنی دنیا میں جو فرعون ہوتے ہیں، ظالم جابر ہوتے ہیں، ان کی یہ روایت ہے، انہیں کبھی بھی آزادی کا تصور دینے والے پیشوا، مصلحین، انبیاء ہوں یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے دنیا کے راہ پر رہنما ہوں، جو مسلمانوں کی آزادی کی بات کریں، اس ٹاپک پہ بات کریں، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی بات کریں، یہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں اور نہ ہی یہ ٹاپک ان کا پسندیدہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تورات نازل نہیں ہوئی، احکام نازل نہیں ہوئے، ابھی اللہ نے رسالت دی ہے، تو جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ غلامی سے نجات کے لیے فرعون کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تورات اتاری وہ آزادی کے بعد اتاری، اللہ نے ان کو احکام دیے وہ بعد میں دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کے، روزے کے، نکاح کے، طلاق کے، جہاد کے، بیوع کے، بے، شرع، تجارت، معاملات، لین دین، ہمیں بھی جتنے بھی احکامات ملے وہ مکی دور میں نہیں ملے، وہ سب مدینہ میں جا کر ملے، کیونکہ جو غلامی کی زندگی ہوتی ہے اس غلامی میں دین پر عمل 100% نہیں ہو سکتا، ادھورا رہ جاتا ہے، پابندیاں ہوتی ہیں، انسان کے آگے کئی بیریئرز، رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور یہی سبب ہے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نماز 2 رکعات فرض کی، یعنی 5 نمازیں صرف 2 رکعات تھیں، جماعت کے ساتھ بھی لازم نہیں، مسجد میں آنا بھی فرض نہیں، اور اسی طرح جب مدینے میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو اس کے مکمل احکام کے ساتھ جناب جبرائیل کو بھیج کر اول وقت میں، آخر وقت میں 2 دن نمازیں پڑھا کر نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی امت کو تعلیم دی اور یہ بتایا کہ غلامی کی زندگی اور ہے، اب تم آزاد ہو، یہ تمہارے نماز کے جمیع احکامات ہیں، مسجدیں بناؤ اور آ کر کے مسجدوں میں نماز پڑھو، مساجد کو آباد کرو۔ ایک غلام ہے، اس کے احکام بھی آدھے ہو گئے، کئی حدود و تعزیر نصف، دیت نصف، نکاح طلاق 2 طلاقیں، ایک لونڈی ہے غلام، یعنی اسلام نے آزاد اور غلام بندے کے بعض معاملات کے اندر بھی تخفیف کر دی، نرمی کر دی۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ یہ بندہ غلام ہے، اپنے مالک کے اشاروں اور احکام کا پابند ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر اپنے احکامات کو نرم کر دیا ہے اور اس میں تخفیف فرما دی ہے۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کہا من اصبح منکم، تم میں سے جو بندہ بھی صبح کرتا ہے اس حال میں معافن جسدہ، اس کا جسم بالکل صحیح، اور ایک روایت میں معافن فی جسدی آمنن فی سربی، اس کا جسم تندرست ہے، صبح اٹھنے کے بعد نہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہے، نہ فالج ہے، نہ معذوری ہے، کوئی بڑی مہلک بیماری نہیں، یہ بندہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے جسم کو بالکل صحیح پاتا ہے، آمنن فی سربی، اپنے گھر میں امن والا ہے، کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی گولی بارود نہیں، کوئی اس بندے کی جان مال کو خطرہ نہیں، بالکل پرامن سوسائٹی، گھر، معاشرے میں رہنے والا، اور اس کے بعد وقوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانے کا راشن پانی موجود ہے کہ وہ مناسب غذا ایک دن کی اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نعمتیں رکھنے والا بندہ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا ایسے ہے جیسے دنیا اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ اس بندے کے گھر میں نازل ہو گئی ہے۔ 3 چیزیں بندے کو مل جائیں، جسم تندرست، ایک ٹائم کا کھانا یا ایک دن کا، اور تیسرے نمبر پہ امن۔ اور آج جتنے لوگ آپ خطبہ جمعہ کے لیے آئے ہیں، آپ تندرست تھے تو قدموں پہ چل کے آئے، کوئی ایک ٹائم کا کھانا تھا تو ناشتہ یا لنچ کر کے آئے، اور تیسرے نمبر پہ باہر امن و امان تھا تو ہم اتنا سفر کر کے آئے۔ اور ابھی بھی اگر کوئی بندہ ہم سے سوال کر لے، کوئی پیڈ پینسل کاپی دے کر کے کہے کہ آپ کے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات، انہیں نوٹ کریں، پوائنٹ وائز لکھیں، ہمیں یہ تو سمجھ آئے گی میرے پاس اتنا بڑا گھر نہیں، میرے پاس ایسی مطلوبہ گاڑی نہیں، میری فیکٹری، میری دکان، میری ریڑی، میرا کاروبار اس طرح کا نہیں، لیکن یہ 3 نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جائے گی۔ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امن، آزادی، صحت، رزق، اگر یہ تمام چیزیں آپ کو میسر ہیں، گویا دنیا اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ آپ کے ہاں موجود ہے۔ یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے اسی پر کام کیا، اور یہ آزادی دلانے کے لیے شریعت اور احکامات کے اندر بھی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا، اور سب سے پہلے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت جناب موسیٰ سے لے کر آج کے دن تک، اس امت تک، مکہ اور مدینہ کی فضا تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم فرما دیا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی سب سے پہلے ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ اس کو امانت سمجھیں۔ یہ ایک نعمت ہے، اس کو امانت سمجھیں کہ آج ہم غلام نہیں ہیں، ایک آزاد وطن، اور پھر اس وطن میں شہر، اور اس میں اپنے علاقے، گاؤں، قریہ، بستی، گھر، کسی کے محتاج نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو امانت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی فتح کے بعد غنیمتوں کے ڈھیر لگ گئے، تیر و تلوار اسلحہ مسلمانوں کے پاس ہے، گھوڑے اونٹوں کی قطاریں ہیں، باندھ کر قیدی لائے ہیں، سونا چاندی کوئی مال ملا، اس کی تقسیم جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں مسلمانوں پر سورۃ الانفال اتاری، اور اس کے بعد غزوہ بدر سے پہلے، دوران اور بعد میں ہونے والے واقعات پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا، اور اس کے دوران کہا مسلمانوں جب تمہیں نعمتیں مل جائیں
امن مل جائے, فتوحات مل جائیں, تمہاری قسم پرسی کی زندگی ختم ہونے لگے. وَاذْكُرُوا, تب یاد کرنا, اپنے ماضی کو یاد کرنا, اپنی مشکلات کو یاد کرنا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, جب تعداد میں بڑے تھوڑے تھے, 2 4 10 بندے تھے, 70 80 جمع ہو کر ہجرت کر کے آئے تھے. کوئی مسلمان ہونے کے لیے یمن سے آس پاس سے آیا, میرے نبی نے خفیہ کلمہ پڑھایا اور اسے واپس جانے کا حکم سنایا. جائیے, مکہ میں رہنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. یہ اتنی حالت, تھوڑی سی تعداد, قلیل مستضعفون فی الارض, زمین کے اندر تم نہایت کمزور تھے, طاقت نہیں تھی, فوج نہیں تھی, اسلحہ نہیں تھا, وسائل نہیں تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, کمزوری اتنی, ہر وقت تمہیں ڈر رہتا کہیں لوگ آئیں ہمیں اچک نہ لے جائیں. کبھی بلال کوئلوں پہ دہکتا نظر آئے, کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر کوئی نہ کوئی ظلم کی تصویر نظر آئے, کہیں دیگر غلام غریب صحابہ پتھروں پہ, کوئلوں پہ, ریتوں پہ جب گھسیٹے جاتے تو اللہ کے نبی سے آ کر کہتے متا نصر اللہ, بتائیے اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ حالت, تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم, اس رب کا کرم ہوا, اس نے تمہیں جگہ دے دی, پناہ دے دی, یثرب کی وادی دے دی اور اسے مدینہ میں تبدیل کر دیا, طابہ, طیبہ, طیبہ بنا دیا اور اسے حرم بنا دیا. فآواکم وأیدکم بنصرہ, چونکہ تم کمپیٹ کر رہے تھے, مقابلہ کر رہے تھے, مشرکین مکہ تمہارے پیچھے دن رات تمہاری مٹھی بھر طاقت کو مدینہ میں ختم کرنے کی سازشیں کر رہے تھے, لیکن اللہ نے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کر دیا, تمہیں مدینے میں وسائل عطا کر دیے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ رزق دے دیا. اللہ کہتے ہیں یہ ہسٹری اور حال, ماضی اور اب, صرف اللہ کی تم سے ایک ڈیمانڈ ہے, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. ان امانتوں کا تقاضا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. یہ آزادی, یہ وطن, یہ مدینہ کی ریاست, یہ بہترین اسباب وسائل کہ جس سے اللہ نے تمہیں مضبوط کیا اور تمہیں رزق دیا, اللہ تم سے بس ایک ڈیمانڈ کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تم اس کے شکر گزار تو بن جاؤ. یہی آیت آج بھی پڑھ لیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, جب تم تعداد میں تھوڑے تھے, سب کانٹیننٹ بر صغیر میں انگریز کی عیاری مکاری, ہندو کی سازش کے ساتھ تمہیں 44-46 کے انتخابات میں کم کرنے کی سازش تھی. ان سب کے مقابلے میں تم تھوڑے تھے. سکھزم, ہندوازم, بدھزم اور ساتھ یہ کنفیوشس چائنا کا لگا لو, آریائی جتنے بھی مذاہب تھے اس بر صغیر کے, ان سب کو جمع کر لو, مقابلے میں تمہاری تعداد تھوڑی تھی. مستضعفون فی الارض, بڑے کمزور تھے تم. جب چاہتے 1857 کے بعد تو مغلیہ سلطنت خاک میں ملنے کے بعد, جنگ آزادی میں شکست ہونے کے بعد تمہاری یہ حالت تھی, تم مستضعفون فی الارض بن گئے. کمزور تھے, اختیار نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, اسباب نہیں تھے. ایمان بیچ کر 100% انگریز کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں بکنے کے لیے تمہارا ضمیر نہیں تھا. مستضعفون فی الارض, تمہارے مدارس, مساجد, عزتیں, عصمتیں محفوظ نہیں تھیں.
مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. ہر وقت ڈرتے تھے کہیں ابھی گائے کے نام پہ فساد ہوگا, تمہاری گردنیں اتر جائیں گی, کبھی کسی اور تہوار پہ فساد ہوگا, تمہاری جانیں نکل جائیں گے یہ لوگ. جیسے آج بھی ہو رہے ہیں ہندوستان کے آج کے حالات, وہ بڑے بھیانک حالات ہیں. بی بی سی کا ایک نمائندہ تجزیہ کار کچھ دن پہلے خبر بریک کرتا ہے, کہتا ہے غزہ سے بڑا جینوسائیڈ, نسل کشی ہندوستان میں ہونے والی ہے, مسلمانوں تم تیار رہنا. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں ہم انشاءاللہ, یہ ہمارے پڑوس میں مسئلہ ہے, ہم لاشیں اٹھانے کے لیے صرف تیار نہیں ہوں گے, بلکہ ہم اس گائے کی پوجا کرنے والی یہ ہندو مودی کی اولاد اور یہ یہودی جنہوں نے جناب موسیٰ کے زمانے میں, جس سامری نے قرآن کہتا ہے گائے کی پوجا کا تصور دیا, یہ ہندو اور یہودی آپس میں روحانی رشتہ دار, وہ سامری کی اولاد, گائے کی پوجا کا آغاز کرنے والے اور یہ گائے کی پوجا پہ پہرا دینے والے. اب وہ وقت نہیں ہے تم کسی بھی طرح ان 30 کروڑ مسلمانوں کی گردنیں نہیں اتار سکتے, نسل کشی نہیں کر سکتے, کیونکہ اب تمہارے سر پر 3 بڑی طاقتوں کا ایٹمی اتحاد بیٹھا ہے. اب فتح ہندوازم کی نہیں بلکہ آئندہ فتح اسلام کی ہوگی, غلبہ اسلام کا ہوگا. ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں جگہ دے دی, بڑی کوشش کی ہندو نے, انگریز نے, ایک ریاست نہ بنے, لیکن ہم نے لوگوں سے کام لیا. محمد علی جناح, علماء, صلحاء, تجار, عوام سارے جمع ہو گئے. ہم نے تمہیں ایک پناہ دے دی, پاکستان دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نہیں چھوڑی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اس نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں بڑا مضبوط کیا. غوری دیے, شاہین دیے, بیلسٹک میزائل دیے, ہائپر سونک, سپر سونک کی ٹیکنالوجی دی, ایٹم سب تمہیں عطا کر دیے. اتنا مضبوط کر دیا کہ آج پاکستان رقبے کے اعتبار سے اپنے سے بڑے کئی گنا ممالک میں سینہ چوڑا کر کے, قد اونچا کر کے امت مسلمہ کی قیادت کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مضبوط فرما دیا, تمہارا دفاع مضبوط کر دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, تمہیں پاکیزہ رزق دیا. کون سی فصل ہے, کون سا پھل, کون سی سبزی, کون سا اناج, کون سی دھات, کون سا ذخائر میں بڑا ذخیرہ جو دنیا میں موجود ہے مگر پاکستان میں نہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اللہ نے تمہیں ہر اعتبار سے پاکیزہ رزق سے مالا مال کر دیا. رزق صرف کھانے کا نہیں ہوتا, پینے کا نہیں ہوتا. اللہ نے تمہیں نوجوان دے دیے, ٹیلنٹ دے دیا, صلاحیتیں دے دی. یہ سب اس کا رزق ہے, اس کی عطا ہے. اللہ ہم سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ تم ان تمام چیزوں پر کیا باجے بجاؤ, کیا ڈانس کرو, کیا تم اسلام سے غداری کرو, کیا دین کے احکامات کو پسے پش ڈالو. نہیں, لعلکم تشکرون, بلکہ اللہ کی تم سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام, علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کے 4 رکن ہوتے ہیں. پہلا رکن, پہلا کام کہ اس نعمت کا کریڈٹ اللہ کی ذات کو دیا جائے. بار بار کہا جائے یا اللہ یہ پاکستان تیری نعمت ہے, تو نے ہم پر انعام کیا, تیرا فضل ہے. ساری ان نعمتوں کا کریڈٹ اللہ کی ذات کو دیا جائے, کسی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں. شہداء نے قربانیاں دیں, عوام نے خون پیش کیا, قائدین نے قیادتیں کی, یہ تو سب
دین اور خیر کے کاموں میں امت کے لیے استعمال ہوئے. تو نے استعمال کیا, لیکن ان تمام چیزوں کا کریڈٹ صرف تجھے جاتا ہے. لعلکم تشکرون, شکر میں بنیادی بات یہ ہے ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کریں, یہ سب اس کی عطا ہے. ہمارے ہاں تقریباً 70-80 برس ہونے والے ہیں. یہاں پر ایک بڑا معاملہ جو بڑی تکلیف کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی کشمکش جاری ہے, اور ایک طبقہ ہے جو اس پاکستان کو لبرل اور سیکولر پاکستان ثابت کرنے میں 24 گھنٹے 80 برسوں سے لگا ہوا ہے. تو آج اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو, بچوں کو بتائیں کہ یہ پاکستان کیسے حاصل کیا گیا. کیا یہ لبرلزم, سیکولرزم کی بنیاد پر ملک بنایا گیا؟ کیا یہ ملک اس کی بنیاد میں بیچ کمیونزم, نیشنلزم کا ڈالا گیا؟ حیرت کی بات ہے جب لوگ اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں اور ٹی وی پر, میڈیا پہ آ کر بات کرتے ہیں, تو ہمارا جواب اپنی نسل نو کو یہ ہے کہ پنجاب کلچر الگ, زبان الگ, ثقافت الگ, رنگ نسل الگ, بلوچستان سب کچھ الگ, سندھ کے پی کے الگ, بنگلہ دیش سب الگ, حیدرآباد, مناوادر, کشمیر, جی بی, گلگت بلتستان. جب ہم ان سارے خطوں کو دیکھتے ہیں جہاں مسلمان کثرت کے ساتھ آباد تھے, تو مجھے زبانیں الگ نظر آئیں, رنگ الگ نظر آئے, لباس الگ نظر آئے, کلچر, مزاج الگ نظر آئے. اگر یہ پاکستان یہ زبان کی بنیاد پہ بننا ہوتا, کلچر کی بنیاد پہ مارز وجود میں آنا ہوتا, قسم ہے اللہ کی 1 انچ بھی پاکستان نہیں بن سکتا تھا. فرق کتنے زیادہ ہیں. لیکن ہوا کیا, نعرہ لگا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, نظمیں بنی, نعرے لگے, اور مشرق سے مغرب, شمال و جنوب, لوگوں نے سارے فرق مٹا دیے, لسانیت کو دفن کر دیا, صوبائیت کو زمین دوز کر دیا. کلمے کی بنیاد پہ لوگ اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کر دیا. اور جب 20 سالوں کے بعد, 22 سالوں کے بعد یہ کلمہ سائٹ پر ہوا اور بنگالی عصبیت آگے آئی, تو مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. آج یہ بلوچستان, کشمیر اور یہ سندھ کے پی کے بدامنی ہو, فساد ہو, بغاوت ہو, جہاں اس کے پیچھے محرومیاں ہیں, وہاں پر ان کا ازالہ حکمرانوں کو کرنا چاہیے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے, یہ جب تحریکیں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کی بنیاد میں کیا ہوتا ہے؟ بنیاد کے اندر کہیں کشمیر کا تعصب ہوگا, کہیں بلوچ کا تعصب ہوگا, کہیں سندھی کا تعصب ہوگا. تو جب یہ تعصبات آئیں گے تو ملک ایک نہیں رہے گا. کل بھی پاکستان لا الہ الا اللہ اس کلمے کی بنیاد پر بنا تھا, اور اگر آج بھی قائم ہے یا بچ سکتا ہے یا بچے گا, تو اس کی بنیاد سیکولرزم, لبرلزم نہیں, بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ طیبہ ہے. اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے رستم کے دربار میں ایران میں یہ بات کہی. جب کہا گیا کوئی بات کرنے والا ہے تو رستم زمان, اس زمانے کا یہ کسرا ایران بات کرنا چاہتا ہے. لہذا بات ہوئی, اس نے کہا یہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ تم عرب کے بادیہ نشین مدینہ سے چلے, عراق کو, مصر کو, شام کو روندتے ہوئے ایران میں آ پہنچے, ہمارے آتش کدوں کی آگ بجھانا شروع کر دی. سبب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ لمبی سلطنت پہ حکومت ہو, بڑے بڑے تمہارے برج بن جائیں, اونٹوں گھوڑوں کی قطاریں ہو جائیں؟ کیا تمہارا امیر
खलीफातुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब कोई बहुत बड़ी जागीर चाहता है, सबब क्या है, ये सारी जिद्दोजहद किस लिए कर रहे हो? उन्होंने तारीखी जुमला कहा ले नुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद इब्तअसनल्लाह, अल्लाह ने हमें भेजा है, अपने नबी के लश्कर में शामिल किया है, सिर्फ हम एक काम करना चाहते हैं, बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर बंदों के रब का गुलाम बनाना चाहते हैं। ये आजादी का हमारा मकसद है। चूंकि मगरबी और इस्लामी आजादी का तस्वुर भी फर्क भी होना चाहिए ना। मगरिब ने कहा कि हुर्रियत फर्द की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, इसका मतलब है जो बंदा जो चाहे, जो कहे, जो करे। हत्ता कि अगर कोई बंदा कहे कि मुझे अपने अंदर बिल्ली की फीलिंग्स आ रही हैं तो वो बिल्ली बन जाए, वो कहे मुझे कुत्ता में अपने आप को महसूस कर रहा हूं, वो बन जाए। ये पिछले दिनों एक जैपनीज ने कई लाख डॉलर लगाकर अपने आप को कुत्ते की शक्ल देने की कोशिश की है। एक आजादी ये है मादर पिदर आजादी, बाप का पता ही नहीं है, बस मां है या बच्चा है। लेकिन इस्लाम का तस्वुर आजादी ये है, ये हमें सारे निजामों से, बंदों से आजाद करके हमें बंदों के रब का गुलाम बनाना चाहता है। कहा बदर से लेकर आज इस मैदान तक हमारी एक ही तमन्ना थी, एक ही कोशिश थी, और हम आज उसी पर चलते चलते तुम्हारे दरबार में आए हैं। हम बंदों को बंदों की गुलामी और निजामों से निजात देना चाहते हैं। तो ये जो आजादी है, इसके पाकिस्तान जो भी अल्लाह ताला ने आजाद किया, तो हमें कहना पड़ेगा पाकिस्तान वो शजर नहीं कि जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, दिया खून शुहदा ने तो चमन में बहार आई। कोई बंदा आम का बीज डालकर एक्सपेक्ट करे उसे किन्नू लग जाए, वो अहमक है। कोई किन्नू का बीज डालकर उस पौधे से सेब की तवक्को करे, वो जाहिल है। जब इस पाकिस्तान के शजर में बुनियाद में बीज ला इलाहा इल्लल्लाह का है, इसे सेकुलरिज्म का फल नहीं लग सकता, लिबरलिज्म का फल नहीं लग सकता। इसे लगा है और लगेगा, इस्लाम का फल लगेगा। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को इस्लाम ही की मुकम्मल और कामिल रियासत बना के छोड़ेगा, क्योंकि इसके बीच के अंदर बीज जो डाला गया जमीन में वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें आज इसकी अमानत का तकाजा शुक्र करना है और इस पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाना और साबित करना है, अपनी नस्लों को बताना है। इसका परचम भी इस बात का गवाह है, 80% सबज रंग, ये मुस्लिम मेजॉरिटी को जाहिर करता है। इसके अंदर चांद इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। 5 कोनों वाला सितारा, ये इस्लाम के 5 अरकान, तौहीद और रिसालत की गवाही, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसकी नुमाइंदगी करता है। और 20% सफेद रंग उस मदीने की रियासत की नुमाइंदगी करता है कि मुसलमान जाबिर नहीं होते, जालिम नहीं होते। अगर गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज, अक़लियतें यहां पर पाकिस्तान में आबाद हो भी जाएं तो पाकिस्तान इनका भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा और इंसान होने की हैसियत में इनके हुकूक का दिफा करेगा। मेरा परचम बताता है कि ये इस्लामी पाकिस्तान है, ये सेकुलर और लिबरल पाकिस्तान नहीं है। तीसरे नंबर पे इस अमानत का तकाजा ये है कि जो इसके इख्तियारात और वसाइल हैं वो अमानतदार लोगों के सपुर्द किए जाएं, जो अहल भी हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला तुम्हें इस बात का हुक्म देता है कि तुम अमानतें जो लोग अहल हैं उनके सपुर्द करो। जब एक सहाबी ने आकर पूछा, अल्लाह के रसूल देहाती था ये, मतस्सा, क़यामत कब आएगी? नबी सलाम खामोश हैं।
جب اس نے تھوڑی دیر سوال میں توقف کیا، آپ نے کہا این السائل، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول. فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعہ، جب امانت نااہل لوگوں کی جھولی میں ڈال دی جائے تو یاد رکھنا قیامت آئی، قیامت کا انتظار کرنا. ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ بات عام ہو جائے گی، نااہل لوگوں کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی جائیں گی. اور ایک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ایسی ذمہ داری دے دیں کہ جس کی وہ اہلیت نہیں رکھتا، پھر اس عہدے ذمہ داری کی قیامت کا انتظار کریں، یعنی اس کے بعد اب اس سے خیر کی توقع نہیں ہو سکتی. تو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے. حکمران، کل سے ربیع الاول کا آج شام سے آغاز ہوگا، سیرت بیان ہوگی. مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے سارے مسلمان جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، میرے نبی کی ولادت باسعادت سے شروع ہوتے ہیں، پھر مہینہ ڈیڑھ گزرتا ہے اور ہجرت اور مائی حلیمہ کی ڈاچی سواری، بس یہاں تک موضوع مکمل ہوتا ہے. سیرت پھر بند، اگلے سال پھر ولادت سے سیرت شروع. اللہ کے بندوں مسلمانوں، تمہارے نبی کی جو ولادت باسعادت رتبہ ہے یہ تو سب کو معلوم ہے. کبھی ایز اے اسٹیٹ مین، حکمران، میرے نبی کی سیرت تو بیان کرو. جب آپ مدینہ میں آئے، آپ کا عدل، آپ کا انصاف، نبی پاک علیہ السلام ایک حکمران کی حیثیت میں، جرنیل کی حیثیت میں کیا کردار ادا کر کے گئے. احادیث بھری ہیں، سیرت بھری ہے، یہ کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان تو کرو نا. سیلاب تھوڑا سا آیا اور ابھی 22 اگست کے بعد اگلے سپتمبر تک اس کا خدشہ ہے. افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے حکمران آبی جارحیت کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں. بھئی بھارت کی آبی جارحیت. اللہ کے بندو، تم 10 مہینے پچھلے سپتمبر سے جولائی تک 10 مہینے تم سڑکیں، بریج، پول، انڈر پاس چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ ہر سال عوام کو سیلاب میں تباہ کرتے ہو. مجھے یاد آئے حضرت یوسف جب خواب کی تعبیر بیان کی، تدبیر بھی بیان کر دی. 7 سال اناج ہوگا، 7 سال خشک سالی ہوگی. تو جب بادشاہ نے آپ کو عہدہ دیا تو حضرت یوسف نے کہا انی حفیظ علیم، میں جو وزارت پہ آیا ہوں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور میں اس کے متعلق پورا علم رکھنے والا ہوں. 7 برس، یہ نہیں کہ جب قحط سالی کے آئے بندے مرنے شروع ہو گئے تب یاد آیا کہ کچھ کرنا بھی ہے. آؤ جو سیرت سے حکمران، قرآن سے، سیرت سے، احادیث سے حکمرانوں کا کردار ملتا ہے. امانت جب عہدہ صحیح اہل بندے کے حوالے کیا جائے تو حضرت یوسف نے 7 برس قحط میں بندے نہیں مارے بلکہ پیشگی ایڈوانس 7 برس اتنی شاندار تیاری کی کہ اگلے 7 برس صرف مصر کے رہنے والے نہیں بلکہ باہر کے لوگوں کی جانوں کو بچانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کردار ادا کیا. اللہ کرے ہمارے بھی ایسے حکمران ہو جائیں، اور یہ امانت کا تقاضا ہے. اور آخری باتیں تو بہت تھیں لیکن اسی پہ بات مکمل کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کی آزادی کو بہت بڑی نعمت قرار دیا. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، وہاں اللہ نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جب میں نے تمہیں فرعون سے نجات دے دی. اچھا، جب صحرائے سینا میں منو سلوا کھا کر طبیعت اکتا گئی اور ذلت کی زندگی پسند کی کہ ہم کھیتی باڑیاں کریں گے، محنت مزدوریاں کریں گے، تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے شہر میں اتر جاؤ، مگر 2 تمہیں ایک حکم دیتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، داخل ہو جاؤ شہر میں جہاں سے چاہتے ہو، کھلا کھاؤ پیو، کوئی پوچھنے والا نہیں. بس 2 کام کرنا،
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، سجدہ کر کے شہر میں داخل ہونا اور ساتھ کہنا حِطَّةٌ، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اتنے ظالم ثابت ہوئے ان میں کچھ لوگ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے دروازے کے شہر پہ داخل ہو کر سجدہ کرنے کی بجائے ایسے پیٹھ پہ بیٹھ کر گھسٹ گھسٹ کے شہر میں داخل ہونے لگے۔ حِطَّةٌ، اللہ معاف کر دے، یہ کہنے کی بجائے لفظ بدل لیا، ہاں اور تو اس کی اندر نون ڈال دیا، حِنْتَةٌ، اندر داخل ہوئے، کہنے لگے کیا بات ہے، گندم کے ڈھیر لگے ہیں، فصلیں تیار ہیں۔ یعنی نہ سجدہ کیا، نہ جو رب نے کہا وہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں نے رب کی بات کو بدل دیا، سجدہ نہ کیا، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ رِجْزًا، ہم نے پھر آسمانوں سے عذاب نازل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ آج لمحہ فکریہ ہے، پاکستان امانت ہے، اگر حکمران، سیاستدان یا عوام اس امانت کا تحفظ نہیں کریں گے، اس کا نظریہ بدلنے کی کوشش کریں گے، اسلامائزیشن کی بجائے سیکولر یا لیبرل بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ آتا بھی ہے کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی سود کھانے کی صورت میں۔ تو اگر ہم ان تمام عذابوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف پلٹنا ہوگا، جد و جہد کرنی ہوگی، نسلوں کو بیدار تیار کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سے یہ مشکلات جو ہیں وہ بھی دور کرے گا، آسانیاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاکستان میں نظام بدلنے کی بات ہو رہی ہے، یقیناً یہ نظام انتہائی بوسیدہ ہے کہ جس کے اندر عدل نہیں، نامعلوم قتل ہیں، روز بروز کسی نہ کسی شہر میں ایسی واردات کی جاتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے اور انسانوں پہ خوف طاری ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل نبی پاک علیہ السلام کا عدل ہے۔ آپ نے مدینہ شریف میں ایک دن لوگوں نے جب بتایا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کا سر کسی نے پتھر مار کے کچل دیا اور وہ بس آخری سانسوں پہ ہے، تو آپ فوراً وہاں پہ گئے اور اس کی یہ حالت دیکھی اور کئی مدینے کے بڑے یہودی بدماشوں کا نام لیا، اس نے مارا، وہ نہیں کرتی رہی۔ ایک کے جواب پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، اس سے بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی، فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس یہودی کو پکڑا اور اس سے اقرار کروایا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے دو پتھروں کے درمیان رکھ کر اس کا سر ایسا کچلا کہ دوبارہ پھر مدینے میں ایسے واقعہ کی جرت نہیں ہو سکی۔ جتنے مسائل ہیں، ریپس کے مسائل ہیں اور چلڈرن ایبیوز کیسز ہیں، جو بھی مسائل ہیں، سب کا ایک حل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ تو نظام اس پر بڑی آواز اٹھانی چاہیے، اور جو ہمارے وزیر داخلہ نے کہا کہ نظام بدلو، بالکل بدلو، لیکن تم اٹھا کے برطانیہ کا برٹش کوئی نظام سسٹم ایڈاپٹ کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس ملک کے شجر میں، درخت میں بیج لا الہ الا اللہ کا ہے، تو لہذا یہی نظام چلے گا۔ اگر افواج کی کامیابی ہے کہ ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان، آپ اندازہ کریں اس کا مطلب کیا ہے۔ اسرائیل اس دن سے تڑپ رہا ہے اور انڈیا اس کے پیچھے رو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے معاہدہ ہونے کا مطلب ہے سعودی عرب اب ایٹمی قوت ہے اور ترکی بھی ایٹمی قوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس آزادی کے موقع پر ہمیں ہماری زندگی کے اندر کچھ خیر کی خبریں ملیں۔ اللہ کرے اس اتحاد میں سارے اسلامی ممالک شامل ہو جائیں اور سب ایک ہو جائیں۔ کیا اسرائیل، کیا ہندوستان، میرے نبی نے تو قیامت سے پہلے ان دونوں کی بربادیوں کا اعلان کیا ہے۔
دو جماعتیں ہوں گی، ایک ہندوستان میں جہاد کرے گی اور ایک عیسیٰ بن مریم کے ساتھ یہودیوں کے خلاف اور دجال کے خلاف لڑے گی۔ تو یہ دونوں کا ایک ساتھ ذکر آج ماحول بتاتا ہے کہ ہندوستان ہو یا اسرائیل کتنی گہری دوستی ہے۔ بہرحال یہ اتحاد بڑا خوش آئند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح آزادی بنا دے کہ ہم امریکی اور اسرائیلی سامراج ان سسٹم سے آزاد ہو کر اپنا بلاک، اپنا اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ خیر کی باتیں کیا کریں، پاکستان کے بارے میں زیادہ نیگیٹو بولنا، نیگیٹو سوچنا، اپنے پولیٹکس کے اعتبار سے مسائل اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، ترجیحات بھی اپنی ہو سکتی ہیں، لیکن بھائیو جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے ساتھ کرے گا۔ تو یہ وطن عزیز، یہ افواج، یہ سب اللہ کی بڑی رحمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ سسٹم تبدیل کرنے کی بات ہے، جتنا ظلم ہو چکا ہے امید ہے میرا رب ضرور مہربانی کرے گا اور ایک عدل و انصاف پر شفاف سسٹم بھی اس قوم کو عطا فرمائے گا۔ ایک اہم بات ہے کہ آج کل نا کوئی چھوٹی موٹی دہشت گردی بھی ہوتی ہے، اس کو مذہبی اور مسلک سے جوڑا جاتا ہے۔ جیسے کل سہیل وڈائچ صاحب نے کہا کہ یہ جو ڈی آئی خان میں خودکش حملہ ہوا یہ اہل حدیثوں نے کروایا۔ بہرحال ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اور ہم ان سے سوال بھی کرتے ہیں کہ جناب 2006 سے اب تک جتنی لال مسجد کے بعد دہشت گردی ہوئی ہے اس کے پیچھے تو وہ مولوی عبدالعزیز صاحب اور ان کے احناف مسلک کے لوگ ہیں، تو کیا کبھی ہم نے احناف مسلک کو ٹاچ کیا اور انہیں ہم نے کوئی الزام دیا؟ ایک وڈائچ، مغل، جٹ بٹ کسی کا بندہ چوری کر لیتا ہے اور کوئی جی یہ سارے چور ہی ہوتے ہیں، تو ہوش کے ناخن لو۔ یہ جو مسلکی لوگ ہیں، مساجد مدارس سے محبت کرنے والے اور اپنی تجارت، بزنس، محنت مزدوری کر کے کام کرنے والے، ان سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے یہاں پر بھی ہمارے بھائیوں نے ایک بڑا اہتمام کیا کہ جمعے کے بعد جب آپ سنتیں پڑھ لیں تو ہم سب انشاءاللہ باہر جمع ہوں گے، تو ایک ترانہ چلایا جائے گا، نغمہ ہوگا، اس کے بعد پھر ہم سب دعا کریں گے اور دنیا کو میسج دیں گے کہ تم ہمیں جو بنانا چاہتے ہو یہ غلط بات ہے، تم رجوع کرو، اصل میں پاکستان کے محب بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ آپ ٹائم دیں گے نا انشاءاللہ؟ میں لاہور سے آیا ہوں، مجھے بھی جانے کی جلدی ہے لیکن میں بھی ٹائم دوں گا، مجھے امید ہے آپ بھی 5-10 منٹ ضرور دیں گے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم أيد الجهاد والمجاهدين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ سبحان ربك رب العزة عما